السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہمیشہ اور آخر دم تک رہے گا۔ بہت ہی پیارا بیان، تو اس بیان کو دیکھیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، ماں باپ کی محبت سے، سارے انسانوں کی محبت سے، اپنی اولاد کی محبت سے، ماں باپ کی محبت سے، سارے انسانوں کی محبت سے، جب تک میری محبت غالب نہ ہو جائے، زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ انسان پلاسٹک کا نہیں ہے، اس نے محبت کرنی ہے۔ محبت ہے نا، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، ماں باپ سے محبت، تو اللہ سے محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت والدین کی محبت پر، اولاد کی محبت پر، سارے انسانوں کی محبت پر غالب نہ ہو جائے۔ تو اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر کوئی اسلام نہیں، کوئی ایمان نہیں ہے۔ مسلمان ہو اور اللہ رسول سے محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا مطالبہ کیا ہے؟ محبت کی منشا کیا ہے؟ جب کسی سے محبت ہوتی ہے پھر کیا کیا جاتا ہے؟ توبہ، عجیب عجیب لوگوں نے شکلیں بنائی ہوتی ہے۔ بھئی کس کی ہے یہ شکل تم نے کیا بنائی؟ کہتا وہ فلاں فنکار، فلاں اداکار، فلاں کھلاڑی، اس کی شکل بنائی ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ عجیب عجیب بالوں کی کٹنگ کرتے ہیں نا، عجیب عجیب لباس پہنتے ہیں نا۔ کسی کو کسی کھلاڑی سے تعلق ہوتا ہے، وہ اس کا طریقہ، اس کی شکل، اس جیسا لباس، اس جیسے بالوں کی کٹنگ۔ کسی فنکار سے، مراسی سے کسی کو تعلق ہوتا ہے، وہ اس کی نقلیں اتار رہا ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی نقل اتاری جاتی ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، اس کو یاد کریں، اس کو سنیں، اس کو جا کے سنائیں، بچوں کو سنائیں، دوستوں کو سنائیں، رشتہ داروں کو سنائیں، دکان پہ اپنے ملازموں کو سنائیں، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو سنائیں۔ ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے، سنیں، یاد کریں، سمجھیں، اس کو آگے بتائیں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، چند صحابہ جھپٹ کر وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے، وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے، اپنے چہرے پر ملتے، اپنے جسم پر ملتے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ان کا جواب، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے نا تو بات کرو تو سچ بولا کرو۔ یہ ہے محبت کی منشا، یہ ہے محبت کا مطالبہ۔ بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ تین باتیں فرمائیں۔ یہ حدیث سب اس کو سنیں، سمجھیں، یاد کریں، اس حدیث کو جا کے سنائیں۔ اللہ کے نبی کا کام کیا ہے؟
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، اللہ نے رسول بھیجا، انہیں میں کیوں بھیجا؟ نبی کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، نبی قرآن کی تلاوت کر کے سناتے تھے لوگوں کو، قرآن کی آیات سناتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا تزکیہ، تکبر نکالنا، حسد نکالنا، بغض نکالنا، کینہ نکالنا، حسد نکالنا، حب مال نہ ہو، حب جاہ نہ ہو۔ نبی کا کام یہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کیا کرتے کہ کتاب قرآن سکھاتے، لوگوں کو قرآن سکھاتے، قرآن کی تعلیمات، اور سنت سکھاتے، سنت سکھاتے۔ تو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس کو سنیں، اس کو یاد کریں، اس کو آگے سنائیں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا۔ بہت کچھ لوگ کرتے اور سب کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم حضور سے محبت میں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، اور سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم محبت میں کر رہے ہیں، ہم محبت میں کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، چند صحابہ جھپٹ کر اس وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے، زمین پہ نہیں گرنے دیتے اور اپنے جسم پر ملتے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے نا تو بات کرو تو سچ بولا کرو، بات کرو تو اب ہمارے بازاروں میں سچ زیادہ ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے؟ کیوں بھائی زیادہ کیا ہے؟ اب یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان سے پوچھو تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو اچھل کر چھلانگ مار کے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے چیخ کر کہے گا مجھے اللہ رسول سے کیا ہے؟ بڑی محبت ہے۔ بھائی اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو جھوٹ نہ بولو، اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو جھوٹ نہ بولنا، اپنے بازاروں سے جھوٹ ختم کرے، جھوٹ ختم کرے۔ ایک صحابی نے اس کے حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ ہاں اگر صرف جھوٹ ختم ہو جائے ہمارے معاشرے سے، ہمارا معاشرہ کتنا سنور جائے، کتنا پاکیزہ ہو جائے، کتنی برائیاں ختم ہو جائیں اگر صرف جھوٹ نکل جائے ہمارے بازاروں سے، کچہریوں سے، ہمارے تھانوں سے، ہمارے دفتروں سے جھوٹ نکل جائے۔ اس دفتر سے جھوٹ ختم کرو بھائی، اس بازار سے وعدہ خلافی ختم کرو بھائی۔ اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ توبہ، کتنا جھوٹ، کتنی وعدہ خلافی۔ اب یہ جتنی وعدہ خلافی کر رہے ہیں یہ کیا کہیں گے ہمیں حضور سے محبت ہے۔ بھائی حضور سے محبت ہے تو کیا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ تیسری بات فرمائی اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو کیا کرنا؟ پڑوسی کو دکھ نہ دینا، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اپنا گھر دھویا اور پانی 4 گھروں کے سامنے کھڑا کر دیا، رات کے 1 بجے گھر واپس آیا، اب گاڑی کا ہارن بجا رہا ہے، موٹر سائیکل کا ہارن بجا رہا ہے، گھر والے تو اٹھے نہیں، محلہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ دکھ دے رہا ہے، یہ دکھ دے رہا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت اتنی زور سے نہیں کر سکتے کہ کسی کے گھر میں آواز جائے، قرآن اتنی زور سے نہیں پڑھ سکتے کہ کسی کے گھر میں آواز جائے، کوئی سو رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی جائے کہ یہ شور شرابہ، یہ ہلا گلا۔ میرے بھائیوں یہ اتنے سارے ساتھی بیٹھے ہیں، اس حدیث کو سنیں، اس کو یاد کریں، ایک ایک کو جا کے سناؤ، ایک ایک کو جا کے سناؤ۔ ہمارا معاشرہ سنور جائے گا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہو جائے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये तो ईमान का हिस्सा है, हुजूर से मोहब्बत ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मोहब्बत का तकाजा इताअत है, मोहब्बत का तकाजा इत्तिबा है, मोहब्बत का मुतालबा नबी की नकल। अगर नबी से मोहब्बत है, नबी की नकल बनाओ, नबी की नकल उतारो, शक्ल में, सूरत में, लिबास में, गमी में, खुशी में। जो नबी को पसंद आपको पसंद, जो नबी को ना पसंद आपको ना पसंद। ये है नबी की मोहब्बत, ये है नबी से मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं, चंद साहबा झपट कर वुजू का पानी हाथ में लेते, अपने चेहरे जिस्म पर मलते। आपने फरमाया तुम ऐसा क्यों कर रहे कि हमें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। फरमाया अगर वाकई तुम्हें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है तो बात करो तो सच बोलो, झूठ ना बोलना, वादा करो तो पूरा करो, वादा खिलाफी ना करना, और अपने पड़ोसी को दुख न देना, अपने पड़ोसी को दुख न देना। मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। हाँ, हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारा कोई खैर खा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था उस मकसद पर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जो जिंदगी थी उस जिंदगी को अपनाएं। इसमें हमारा फायदा है, दुनिया का भी है, आखिरत का भी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, जिस तरह हमने ये प्यारी कारगुजारी सुनी जिसमें मौलाना साहब ने यही बताया हुआ है कि हमें हर हाल में दीन का काम करना चाहिए और दीन के तनासब से हर किसी को दावत देनी चाहिए इस्लाम के असूलों के मुताबिक। इसमें हमारी आखिरत की भलाई है और अपने 5 वक़्त के नमाज को कायम करना चाहिए। अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि न्यू बयानात बर वक़्त देख सके। जज़ाकल्लाह।